سکھ سلطنت، جسے اب پنجاب کہا جاتا ہے، ایک ایسا خطہ تھا جو جدید دور کے عوامی جمہوریہ چین اور اسلامی جمہوریہ افغانستان کے سرحد تک پھیلا ہوا تھا۔ سکھ سلطنت بہت سیکولر تھی کیونکہ اس نے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے مردوں کو بھی اختیارات کے عہدوں پر فائز کیا ہوا تھا۔ سکھ فوج میں چند یورپی بھی شامل تھے، تاہم انگریزوں کو اس میں شامل ہونے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کی فطرت بہت مختلف ہے۔ سکھ سلطنت میں عوام کے ساتھ ان کے مذہب کی وجہ سے امتیازی سلوک نہیں کیا جاتا تھا اور تمام مذاہب کا احترام کیا جاتا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ، جو پنجاب کے شیر یا شیر پنجاب کے نام سے مشہور ہیں، 13 نومبر 1780 کو گوجرانوالہ میں پیدا ہوئے، جو آج کل پاکستان کا حصہ ہے۔ عظیم حکمران اور عظیم جنگجو، پنجاب میں سکھ سلطنت کے بانی تھے۔ دوستو، وہ پچھلے 1000 سال میں پہلا ہندوستانی تھا جس نے ہندوستان کے روایتی فاتحوں کی افغانیوں کے آبائی علاقوں میں حملے کی لہر کو واپس موڑ دیا، اور رنجیت سنگھ کی سکھ سلطنت شمال مغرب میں درہ خیبر سے مشرق میں دریائے ستلج تک اور برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقے کشمیر سے لے کر جنوب کی طرف صحرائے تھر تک پھیلی ہوئی تھی۔ پنجاب واحد ریاست ہے جس نے افغانستان کو شکست دی تھی۔ رنجیت سنگھ نے 17 سال کی عمر میں 1797 کی امرتسر جنگ میں افغانستان کے بادشاہ زمان شاہ کو شکست دی۔ بچپن میں رنجیت سنگھ کو چیچک کا مرض لاحق ہوا، جس کے نتیجے میں وہ اپنی ایک آنکھ کھو بیٹھا۔ رنجیت سنگھ نے 1799 میں لاہور پر قبضہ کیا، جسے سکھ سلطنت کا اہم موڑ بھی سمجھا جاتا ہے۔ رنجیت سنگھ کو 1801 میں صرف 20 سال کی عمر میں مہاراجہ کا تاج پہنایا گیا۔ 1806 میں وہ مشرق کی طرف چلا گیا، لیکن انگریزوں نے اس کی جانچ پڑتال کی اور انہوں نے دلی کے آس پاس کے تمام سکھ علاقوں کو اکٹھا کرنے کے مہاراجہ رنجیت سنگھ کے اس عزائم کو ناکام بنا دیا، اور بعد میں اسے 1809 میں امرتسر کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا۔ 1820 میں رنجیت سنگھ نے اپنی فوج کو جدید بنانا شروع کیا، بہترین یورپی افسران کو پیدل فوج اور توپ خانے کی تربیت کے لیے استعمال کیا۔ رنجیت سنگھ نے اکتوبر 1831 میں صوبہ سندھ کے مستقبل کے بارے میں بات کرنے کے لیے برطانوی حکام سے ملاقات کی۔ انگریز، جنہوں نے پہلے ہی دریائے سندھ پر بحری سفر شروع کر دیا تھا اور اپنے لیے سندھ چاہتے تھے، رنجیت سنگھ کو اپنے منصوبے کو منظور کرنے پر آمادہ کیا۔ 1834 میں اس نے افغانیوں کے ساتھ بات چیت شروع کی اور ڈوگرا کمانڈر زوراور سنگھ کی قیادت میں ایک مہم کی منظوری دی، جس نے رنجیت سنگھ کی حکومت کو شمالی علاقوں میں لداخ تک پھیلا دیا۔ جدید پنجابی فوج نے افغانستان کی سرحد پر مہمات کو اچھی طرح لڑا اور 1837 میں پشاور پر افغان جوابی حملے کو پسپا کیا۔ 1838 میں اس نے برطانوی وائسرائے لارڈ آکلینڈ کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کیے تاکہ شاہ شجاع کو کابل میں افغان تخت پر بحال کیا جائے۔ سندھ کی برطانوی فوج معاہدے کے مطابق جنوب سے افغانستان میں داخل ہوئی، جبکہ رنجیت سنگھ کی افواج نے درہ خیبر پاس کر کے کابل کی فتح پریڈ میں مارچ کیا۔ گولڈن ٹیمپل کا سنہری حصہ، یہاں تک کہ سنگ مرمر کا کچھ پیچیدہ کام مہاراجہ رنجیت سنگھ کی مدد سے کیا گیا تھا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کو کوہ نور ہیرے کے قبضے کے لیے یاد کیا جاتا ہے، جسے وہ اڈیشہ کے جگن ناتھ مندر میں چھوڑ کر گئے تھے۔ یہ انہیں افغانستان کے شجاع شاہ درانی نے دیا تھا۔ رنجیت سنگھ جلد ہی بیمار ہو گیا اور لاہور شہر کو فتح کرنے کے تقریباً 40 سال بعد جون 1839 میں لاہور میں اس کی موت واقع ہوئی۔ سرداروں کے باہمی جھگڑوں کی وجہ سے اس نے جو سکھ سلطنت قائم کی تھی وہ راجہ رنجیت سنگھ کی موت کے 6 سال بعد ہی ٹوٹ گئی۔ رنجیت سنگھ کے 8 بیٹے تھے، لیکن اس نے صرف کھڑک سنگھ اور دلیپ سنگھ کو اپنے وراثتی بیٹے تسلیم کیا۔ رنجیت سنگھ کی 20 بیویاں تھیں۔ رانی مہتاب کور، رانی راج کور، رانجی رتن کور، رانی دیا کور اور مہارانی جند کور قابل ذکر ہیں۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی یاد میں 2003 میں
22 فٹ اونچا کانسی کا مجسمہ ان کے اعزاز میں ہندوستان کی پارلیمنٹ میں نصب کیا گیا۔ نہ صرف ہندوستان میں بلکہ فرانس کے ایک قصبے سینٹ ٹروپس میں، جس کے پنجاب کے ساتھ فوجی روابط تھے، وہاں بھی 2016 میں رنجیت سنگھ کانسی کا مجسمہ نصب کیا گیا اور مہاراجہ کی دنیا بھر میں تعظیم کی جاتی ہے۔ امرتسر میں ایک میوزیم اور پنجاب میں ایک یونیورسٹی بھی رنجیت سنگھ کی لازوال میراث کی نشاندہی کرتی ہے۔